آج ہماری عورتیں بڑے شوق سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی، اپنی دیورانی جیٹھانی اپنی دیورانی کو بتاتی، دیکھ میرے پاس اتنی ساڑی ہے، اتنے سوٹ ہے، اتنا جو ہے میرے پاس فلاں کپڑا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور انسان مرتا ہے تو اتنا مجبور ہے کہ اس کی باڈی سے کپڑا کینچی سے کاٹ کے اتارا جا رہا ہے. اے انسان، تو صرف اپنی موت پر غور کر تو شاید تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ. دنیا میں آپ نہانے جاتے ہیں، جاڑے کا موسم آیا، گیزر لگا دیا ہے. میں کہیں جاتا ہوں اس سردی کے موسم میں تو لوگوں باتھ روم میں بھائی گیزر لگا ہے، نہیں لگا تو گرم پانی لاؤ، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے. سفر میں گلا بیٹھ جائے گا، سردی زکام ہو جائے گی، تقریر کرنا ہے. اللہ اکبر. مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے کہ گرم پانی سے نہانا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے؟ زندگی بھر ہمیشہ گیزر کے پانی سے نہاتا رہا. آج نہلانے والا نہیں پوچھ رہا ہے کہ تجھے ٹھنڈے سے نہلاؤں کہ گرم سے نہلاؤں. دنیا میں اپنے پسند کے صابن سے نہاتا رہا، لائف بوائے سے نہاتا رہا، ڈف سے نہاتا رہا، بال پر پسند کا شیمپو لگاتا رہا، چہرے پر فیس واش لگاتا رہا، داڑھی پر سیرم لگاتا رہا، باڈی پر لوشن لگاتا رہا. آج مرنے کے بعد تجھے دوسرے نہلا رہے ہیں. کوئی تیری گندگی صاف کر رہا ہے، کوئی تیرے بدن پہ پانی ڈال رہا ہے، کوئی تجھے کفن کا کپڑا کفنا رہا ہے. اور نہلانے کے بعد، کفنانے کے بعد اپنی فارچونر پہ چلنے والا، اپنی روف ٹاپ والی گاڑی سے سر نکال کے دنیا کو اپنی شان شوکت دکھانے والا آج جب مر گیا ہے، جنازہ نکلا ہے تو 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جا رہا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے، او لوگوں، بہت میں نے زندگی گزار لی، اب اپنا عمل لے کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اپنی نیکی لے کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اپنا گناہ لے کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اب نہ قبر میں تم میرے کام آؤ گے، نہ قیامت کے دن تم میرے کام آؤ گے. قبر میں اتارا جا رہا ہے. بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، باپ کا جنازہ ہے. بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بھائی کا جنازہ ہے. مگر بھائی اپنے باپ کے ساتھ قبر میں اپنے بھائی کے ساتھ سونے کو تیار نہیں ہے. بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جنازے کے ساتھ سونے کو تیار نہیں ہے. ارے سونا تو بہت دور کی بات ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی نہیں رکھتا ہے، کوئی شریر کو نہیں رکھتا ہے. ارے جلدی سے دفنا دو ورنہ باڈی میں سے مہک آنے لگے گی، بدبو آنے لگے گی. اور جس حساب سے آن لائن کا دور چل رہا ہے، میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، آنے والے 10-20 سالوں کے بعد یہ بھی ہوگا. باپ کا انتقال ہوگا، بیٹا فون کرے گا آن لائن، ہاں بھائی آ جاؤ، کفنا دو دفنا دو میری جان چھوٹے. وہ دور بھی آنے والا ہے، سب آن لائن ہوگا تو باپ کا جنازہ بھی آن لائن کروایا جائے گا. کوئی امام صاحب پیسہ لے کے جنازہ پڑھا دیں گے، کوئی قبر بنانے والا قبر میں، بیٹا بس گھر میں بیٹھ کے دعا کر دے گا. وہ پتہ نہیں دعا بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو عالم بناؤ. اتر پردیش میں ایک جگہ ہے مبارک پور، وہاں ایک جنازے میں گیا، وہاں ایک بہت بڑے مولانا کا جنازہ تھا، مولانا فضل حق مبارک پوری. ان کے 5 بیٹے ہیں، سب عالم ہیں ماشاءاللہ. باپ کا جنازہ آیا، ہر بیٹا اس قابل ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے. بڑے بیٹے نے جنازے کی نماز پڑھائی. وہ منظر دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اللہ، ایسا بھی جنازہ ہوتا ہے کہ ہر بیٹا اس قابل ہو کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے. میرے بھائیوں، ہو سکے تو اپنے کسی ایک بچے کو تو اس قابل بناؤ. انجینئر تو بہت سے بن جائیں گے، ڈاکٹر تو بہت سے بن جائیں گے، لائر تو بہت سے بن جائیں گے. ایک بیٹا تو ایسا بناؤ کہ جب تمہارا انتقال ہو تو بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز تو پڑھ سکے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کم سے کم یہ کہہ سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بڑی محبتوں سے مجھ کو پالا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، مرنے والا قبر میں چلا گیا، مٹی دینے والے گھر جل چلے گئے. 2 فرشتے آتے اس کے پاس، ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر ہے. وہ دونوں فرشتے میت کو کے اندر دوبارہ روح ڈالتے ہیں اور میت کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال قبر میں ہر مردے سے پوچھا جائے گا.
اب اگر بندہ مومن ہوگا اور پکا توحید والا ہوگا، صحیح عمل کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتہ پوچھے گا تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ I have knowledge of the قرآن، میرے پاس قرآن کا علم تھا۔ پتہ یہ چلا سائنس قبر میں کام نہیں آئے گی، میتھمیٹکس قبر میں کام نہیں آئے گی، جغرافیہ کی کتابیں قبر میں کام نہیں آئیں گی، وگیان کی کتابیں قبر میں کام نہیں آئیں گی۔ قبر میں اگر کام آئے گا تو قرآن اور حدیث کا علم کام آئے گا، جس کو ہم اور آپ حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کا علم حقیر مت سمجھو میرے ساتھیوں، یہ قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ میرے ساتھیوں۔ آنے والا دور بہت نازک ہے، کفر اور ارتداد کی ایسی لہریں چلیں گی، آپ کو اپنے بچوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوشل میڈیا میں جو پیلے پڑے ہیں آپ کے بچے، 20 سال بعد آنے والی جو نسل ہوگی وہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہوگی، وہ رات دن یوٹیوب دیکھنے والی، انسٹاگرام چلانے والی وہ نسل ہوگی۔ وہ نسل اللہ کو مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ وہ قیامت کو مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ ہر بات پر کوسچن کرنے والی نسل کوسچن کرے گی اللہ کون ہے؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ فرشتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ وہ نہیں مانے گا قیامت کے دن کو، وہ نہیں مانے گا اللہ کو، وہ نہیں مانے گا تقدیر کو۔ وہ دور آئے گا، اور جب وہ دور آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی نے فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، ایک زمانہ آئے گا لوگ بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، اچھا سوال کریں گے، خراب سوال بھی کریں گے، یہاں تک کہ یہ بھی سوال کیا جائے گا خلق اللہ کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ who created اللہ؟ اللہ created everything، then who created اللہ؟ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کوسچن دماغ میں آئے گا۔ جب یہ کوسچن دماغ میں آئے تو پیارے رسول نے کیا کہا؟ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اللہ سے، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ یہ سوال تمہارے دماغ میں ڈالنے والا شیطان مردود ہے، تم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ دور آنے والا ہے میرے ساتھی، بچا لو اپنی آنے والی نسلوں کو۔ بچوں کو کاروبار سکھاتے ہو، بچوں کو کھیتی سکھاتے ہو، بچوں کو بزنس سکھاتے ہو، بچوں کو پیسہ کمانا سکھاتے ہو، بچوں کو یہ بھی سکھاؤ اللہ کون ہے۔ اور جب بچے یہ جان جائیں گے اللہ کون ہے تو انشاءاللہ وہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ جس کو یہ پتہ لگ جائے اللہ کون ہے وہ پاپ نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ سورا ڈانگی کے جلسے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے۔ کیوں لگا ہے بھائی سی سی ٹی وی کیمرہ؟ اسی لیے تو لگا ہے کہ کوئی اپریہ گھٹنا نہ ہو، کوئی غلط اگر واقعہ ہوتا ہے تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، پکڑا جائے گا جو جس نے غلط کام کیا ہے۔ دنیا میں کیمرہ لگا ہے تو گھٹنائیں نہیں ہوتی ہیں، اپرادھ نہیں ہوتا ہے۔ آج دیکھیے دلی میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہر جگہ سڑکوں پر کیمرے لگ گئے ہیں۔ اگر دنیا کے لگے ہوئے کیمرے سے اپرادھ کم ہو سکتا ہے تو جس کے دل میں اللہ کے کیمرے کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ کا کیمرہ بھی تو لگا ہے ہر جگہ۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اے انسان کیا تو نہیں جانتا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیرے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ایک فرشتہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، او لوگو ہم نے تمہاری ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو لکھ رہے ہیں۔ فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ کا کیمرہ
اس کا ڈر جب آپ کے بچے کے اندر پیدا ہوگا وہ آٹومیٹک گناہوں سے بچے گا. اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ. اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے اندر ہوگی، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا. اللہ سے کیسے بچ پاؤ گے میرے پیارے ساتھی؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول میرے کچھ غلام ہیں، میں ان کو مارتا ہوں پیٹتا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، جب میری نافرمانی کرتے میں مار دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی اپنے غلاموں کو میں مار دیتا ہوں پیٹ دیتا ہوں، مجھے عذاب تو نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی جو تیرے غلام تیری نافرمانی کرتے قیامت کے دن اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا، اس کو بھی تولا جائے گا، اس کو بھی ناپا جائے گا، اور تو جو سزا دیتا ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا. اگر ان کی نافرمانی زیادہ ہوگی اور تیری سزا کم ہوگی تو تجھے فائدہ ہوگا، تجھے ان کی نیکی تجھ کو مل جائے گی، تیرے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر تیرے غلاموں نے جو نافرمانی کی ہے اگر ان کی نافرمانی کم تھی اور تیری سزا زیادہ تھی تو اے میرے صحابی پھر ان کے گناہ تیرے اوپر لاد دیے جائیں گے، تیری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. صحابی رونے لگے، اے اللہ کے نبی میں سزا دیتا ہوں، ناپ کے تو نہیں دیتا، تول کے تو نہیں دیتا. اے اللہ کے رسول مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، وہ غلام ہے، وہ غلطی کرتے نافرمانی کرتے، میں سزا دے دیتا ہوں اور آپ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں، اتنا بڑا رسک میں کیسے لے سکتا ہوں؟ صحابی دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ان کو آزاد کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا خطرہ نہیں لے سکتا. اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چارہ نہیں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے گی. میرے نوجوانوں وہ چیز آپ کے اندر تبھی پیدا ہوگی جب آپ اللہ کو جانیں گے، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقت میں وہ ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. علماء کا مطلب صرف وہی لوگ نہیں جن کے پاس مدرسوں کی ڈگری ہو، آپ بھی علماء میں شمار ہو سکتے ہیں. دنیا آپ کو عالم نہ مانے لیکن اگر آپ اللہ کو جانیں گے، اللہ کی صفات کے بارے میں جانیں گے تو جتنا آپ اللہ کو جانیں گے اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں حقیقت میں اللہ کو جاننے والے ڈرتے ہیں. سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی کچھ شاید آئے گا. اس گاؤں میں آج جب میں آیا تو آتے ہی ایک سوال میرے سامنے آیا، جس مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے اسی مسجد سے متعلق ایک سوال آیا، بڑا اہم سوال ہے، اس کو غور سے سنیے گا. مسجد کی زمین جن لوگوں نے وقف کی ہے، دان کی ہے، ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کی قبر بھی ہے وہاں پہ، اور وہ جو قبر ہے وہ مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے. تو اب مجھ سے بھائیوں نے پوچھا کہ مولانا اس قبر کا کیا کیا جائے؟ شریعت کا مسئلہ کیا ہے بہت کلیئر طریقے سے سن لیجیے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو قبر کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی ہے، نہ مسجد میں قبر بنائی جا سکتی ہے، اور کسی مسجد میں اگر قبر ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور تمام اہل حدیث علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے دلائل اس کے اوپر موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قبر ہے تو اگر وہ مسجد سے سٹی ہوئی قبر ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مسجد کی حدود میں ہے کہ نہیں. اگر وہ مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے تو پھر وہ مسجد کے اندر مانی جائے گی، اور پھر اس
قبر کا مسجد میں رکھنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی مسجد کا نرماण کرنا ہے، بنانا ہے، اور وہاں پہ قبر ہے تو کیا کیا جائے؟ تو علماء نے لکھا کہ دو طریقہ ہے۔ اگر وہ قبر ابھی تازی ہے تو قبر میں ظاہر ہے کہ ابھی لاش باقی ہوگی، اس لاش کو عزت اور احترام کے ساتھ نکال کے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اور دوسرا راستہ یہ، اگر قبر بہت پرانی ہے اور جب پرانی قبر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کا شریر مٹی میں گل جاتا ہے، شاید کچھ ہڈیاں بچیں ورنہ وہ بھی نہیں بچتی، بہت زمانہ گزر جائے، تو علماء نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ قبر کی ظاہری شکل کو ہم ختم کر کے زمین کے برابر اس کو فلیٹ کر دیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے جب مسجد نبوی کی جب زمین خریدی تھی تو وہاں مشرکین کی کچھ قبریں تھیں تو اللہ کے نبی نے ان کی ہڈیاں وغیرہ نکال کے اس کو پلین کر دیا، فلیٹ کر دیا۔ اب لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کی قبر ہے اور جن لوگوں نے مسجد دان کی ہے انہی کی کہ آباء و اجداد میں سے کسی کی قبر ہے، تو اس قبر کے بارے میں مجھے جو بات زیادہ مضبوط سمجھ میں آ رہی ہے، صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، باقی میں نے یہاں کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ یہاں کے جو علاقائی علماء ہیں، چونکہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے اور مسجد بن جائے گی تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور میں بنگال کی کئی مسجدوں کو جانتا ہوں، یو پی کی کئی مسجدوں کو جانتا ہوں جہاں یہی غلطی کی گئی اور قبر تھی مسجد میں اور اس کو چھوڑ دیا گیا اور وہاں قبر پہ جو ہے ویسی مسجد بنا لی گئی، اور بہت سارے گاؤں میں وہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ وہ سچویشن آپ کے یہاں نہ پیدا ہونے پائے، اس لیے مجھ کو جو مناسب لگتا ہے کہ آپ جب مسجد کا نو نرماण کر رہے ہیں، مسجد کی تعمیر نو کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس قبر کو چھوڑ کر کے آپ مسجد کی باؤنڈری کھڑی کیجئے۔ اس میں اگر کچھ زمین چلی جاتی ہے تو چلی جائے، آپ اس کا لالچ مت کیجئے، لیکن اس کو مسجد کی باؤنڈری کے باہر کر دیجئے تاکہ آپ اس رسک سے باہر آ جائیں، کیونکہ اگر مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے، مسجد کے گیٹ میں آپ داخل اور اندر وہ قبر ہے تو پھر یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اگر قبلہ کی طرف ہے تب تو بہت خطرناک بات ہے، اگر جیسا کہ یہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ پورب سائیڈ میں ہے، قبلہ کے اپوزٹ سائیڈ میں ہے، تو بھی وہ غلط ہے کیونکہ وہ مسجد کے پریمیسز کے اندر ہے، مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے، اس لیے اس کا مسجد میں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ اس سلسلے میں اپنے علاقائی علماء سے تحقیق ضرور کر لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ غافل پڑا ہوا ہے، کبھی کرسمس منا رہا ہے، کبھی نیا سال منا رہا ہے، اور جو تقریر کے شروع میں نے جو آیت پڑھی تھی قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت، وہ آیت ہمیں ایک میسج دے رہی ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب پریچھا کا ٹائم آتا ہے تو بہت بے وقوف قسم کا اسٹوڈنٹ جو پڑھائی میں کبھی دھیان نہیں لگاتا ہے وہ بھی بیٹھ کر کے پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جس کو پاس ہونا ہے، جس کو یہ پتا ہے اگر میں فیل ہو جاؤں گا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، وہ محنت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت آئے گی، اور جس دن موت کو آنا ہوگا ہم 1 منٹ پہلے مر نہیں سکتے، 1 منٹ بعد میں نہیں مر سکتے۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی لیکن موت کا علاج ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم سیسا پلائے ہوئے دیواروں کے اندر قید ہو جاؤ تب بھی موت تم کو آ کر کے رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے پہلے کی موت آئے ہم اس حساب کی تیاری کر لیں۔ یہ 2-3 سوالات آئے ہیں جن کو جواب دیکھ لیتے ہیں۔ گروپ لون کا یہاں زیادہ چرچا ہے، کیا ہوتا ہے گروپ لون میں؟ شیخ توحید صاحب کچھ بتائیے آپ۔ ایک بات، موٹی موٹی بات آپ سمجھ لیجیے، شریعت میں پیسے کے بدلے اگر ہم پیسہ لے رہے ہیں تو اس میں کمی اور بیشی کر کے نہیں لے سکتے۔ اگر میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور یہ طے کر کے دیا کہ آپ مجھے واپس 1,20,000 لوٹائیں گے تو وہ 20,000 شریعت کی نظر میں سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے، ربا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو بھی اگر پیسہ ادھار دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، لون دیتے ہیں تو لون پر آپ کسی بھی پرکار کا بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ اسی لیے اگر آپ کوئی سامان گروی رکھتے ہیں کسی کے پاس تو گروی سامان رکھ کر کے جو آپ کو لون دے رہا ہے اس گروی سامان سے اگر وہ بینیفٹ اٹھا رہا ہے تو وہ بھی سود میں آتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ مکان لوگ کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ وہ ایڈوانس لے لیتے ہیں پورا،
اور اس کو مکان رہنے کے لیے دے دیتے ہیں. اب وہ 2 سال 4 سال 5 سال لیتا ہے اور پھر جب جانے لگتا ہے وہ 10 لاکھ اٹھا کے واپس دیتے ہیں. علماء نے اس کو بھی حرام کہا ہے. یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 10 لاکھ کے بدلے 10 ہی لاکھ دیا ہے مگر بینیفٹ کیا آپ نے اٹھایا؟ مکان میں رہنے کا بینیفٹ آپ نے اٹھایا. تو قرض پہ کسی بھی پرکار کا بینیفٹ اٹھانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا اور وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا تھا. امام صاحب ایک دن اس سے ملنے کے لگے. گرمی کا موسم تھا اور اس آدمی کے گھر کے دروازے کے اندر پیڑ وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ٹھنڈا پانی بھی وہاں پر تھا. امام صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا. تھوڑی دیر کے بعد آدمی آیا. اس نے کہا ارے امام صاحب آپ میرے دروازے پر آپ آئے ہیں اور باہر کھڑے دھوپ میں. ارے اندر آئیے, پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھیے اور ٹھنڈا پانی پیجیے, پیسے کا لین دین ہوتا رہے گا. امام صاحب نے کہا معاف کرنا, تم سے میرا جو سمبند اور تعلق تھا وہ اپنی جگہ ہے. اس وقت میں تم سے قرضہ لینے آیا ہوں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ قرضے پر کسی پرکار کا منافع نہیں لے سکتے. میں تم سے قرضہ لینے آیا ہوں. اگر میں تمہارے گھر کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھتا ہوں اور تمہارے گھر کا ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو یہ بھی مجھے ڈر ہے کہیں سود میں شامل نہ ہو جائے. میرے پیارے ساتھیو, یہ اسلام کا قانون ہے. اور آج بڑے دھڑلے سے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے, بہار اور جھارکھنڈ میں بہت چھوٹی چھوٹی رقم, جبکہ لوگ چاہیں تو آپس میں کوئی ایسی کمیٹی بنا سکتے ہیں جو بغیر انٹرسٹ کے لوگوں کو قرضہ دے. کوئی گارنٹی لے لے, کوئی چیز لے لے, لیکن بغیر انٹرسٹ کے قرضہ دے. آج 10-10 ہزار کا اماؤنٹ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو سود پر دے رہا ہے. مسلمان سے سود کما رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو, یہ بات یاد رکھو, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. اگر آپ سود کا پیسہ کمائیں گے وہ پیسہ کہیں نہ کہیں آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر دے گا. ناواقفیت اشیاء کی خرید و فروخت کا چرچا بھی بہت زیادہ ہے, جیسے مکھانا وغیرہ. اچھا وہ کیا مطلب بتا رہے ہیں ناواقفیت کا کیا مطلب؟ ہاں, یہ بے غرر اس کو بولتے شریعت. شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ لین دین کسی چیز کا کر رہے ہیں تو کیا خرید رہے ہیں کیا بیچ رہے ہیں کلیئر ہونا چاہیے. اسی لیے پیڑ کی پیداوار ہونے کے پہلے پیڑ کا سودا کر لینا صحیح نہیں. جی جی جی, اور مچھلی بھی پانی میں ہاں اندازہ کر کتنی مچھلی آئے گی نہیں معلوم. یہ بے غرر اس کو بولتے, دھوکہ ہے یہ. شریعت ہماری اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی ہے. ہم آپ سے کوئی سودا کر رہے ہیں, شریعت یہ کہتی ہے قیمت بھی کلیئر ہونی چاہیے اور جو سامان ہم خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. اگر کہیں سے بھی اس میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو پھر وہ سودا شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے. عقیقہ کا گوشت ماں باپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہیں. عقیقہ کے گوشت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ماں باپ کھا سکتے ہیں, پورے پریوار کو کھلا سکتے ہیں, غریبوں کو بانٹ سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں کی گئی کہ آپ کو یہی کرنا ہے. آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. اصل چیز کیا ہے, اللہ کے نام پہ ایک جانور ذبح ہونا چاہیے جو شریعت کی کنڈیشن کے مطابق ہو اور وہ عقیقہ کی نیت سے ذبح ہونا چاہیے. بس اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے, بالکل کھا سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. میت کا اعلان مسجد کے مائک سے کرنا کیسا ہے؟ آج کے خطبے میں کسی عالم نے کہا کہ بدعت اور اس مسئلے کو لے کر گاؤں میں بہت ہلچل ہے. دیکھیے, حدیث میں میت کا اعلان دور جاہلیت کے طریقے سے جو ہوتا تھا اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اطلاع دینے کے لیے اگر اعلان کیا جائے تو وہ منع نہیں ہے. بھئی آج گاؤں میں تمام لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے, اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس میں تو نہیں. وہ دور جاہلیت میں نوحہ کے طریقے پر میت کا نام لے لے کر اس کی خوبی بیان کر کر کے جو ہے اعلان ہوتا تھا, اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. لیکن آج ہمارے ہاں جو میت کا اعلان ہوتا ہے وہ صرف اطلاع دینے کے لیے, انفارمیشن, سوچنا دینے کے لیے ہوتا ہے. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں ایک بات کہوں گا کہ اگر میت کا اعلان بغیر مائک کے ہو سکتا ہے, یا گاؤں کی ایک مسجد سے ہو گیا, سارے گاؤں کو پتہ لگ گیا. ہمارے بنارس کی میں بات بتاؤں, ایک محلے میں 10 مسجد ہے اور 10 قریب میں ہیں, 10 سے اعلان ہو رہا ہے حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا, حاجی صاحب کا انتقال. سنتے سنتے کان پک جاتا ہے. 15 منٹ کے اندر 10 مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے. تو یہ چیز تھوڑی غلط ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. لیکن اطلاع دینے کے لیے اگر مسجد میں اعلان ہوتا ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشو بنانا ٹھیک نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. جزاکم اللہ خیر. اگر کوئی لڑکا اس کی شادی میں دہیج میں پیسہ لیا اور پھر بعد میں اس کو ہدایت ہوا
اور وہ کہا کہ پیسہ واپس کرنا چاہوں تو کر سکتا ہے یا نہیں, اور واپس کرنا کیسا ہے. بڑے کلیجے والا لڑکا ہے بھائی, ملتا مال آج کل کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اس بیچارے کو ملا ہے, اس نے لے لیا ہے, اب واپس کرنا چاہتا ہے. تو اچھا نہیں, اس میں تو یہی لیا کہ لے چکا ہے, لینا غلط تھا, اس نے لے لیا, اب توبہ کا خیال آیا تو سسر جی سے بات کر لے کہ بھائی بائک آپ واپس لے لیجئے, 4 ویلر واپس لے لیجئے. تو اگر واپس دینا چاہ رہا ہے اور سسر اگر واپس لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتے. توبہ میں بھائی اگر ہم نے کسی کا پیسہ ناجائز طریقے سے لے لیا تو توبہ کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا. تو یہاں وہ والی ناجائز شکل تو نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں کہ سسر کے اوپر زبردستی کر کے آدمی لے رہا ہے, وہ ایک رواج ہے, غلط رواج ہے, پڑ گیا ہے. لیکن اگر انسان توبہ کر رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ واپس کر دینا چاہیے اور سسر لے رہا ہے تو واپس کر دے, کوئی حرج کی بات نہیں. سسر اگر انکار کر رہا ہے, نہیں بھائی ہم نے دے دیا, ہم واپس نہیں لیں گے, تو اب چونکہ یہ توبہ کر چکا ہے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر توبہ کر لیا ہے تو ایک بار ٹرائی کر لے, شاید سسر مان جائے. لیکن اب آج کل کیا ہوتا ہے, 50,000 کی بائک ہے, 2 سال بعد آپ واپس کریں گے تو 25,000 کی پڑے گی, ہاف ویلو ہو جائے گی. تو آپ دیکھ لیجئے, ایک بار سسر جی سے بات کر لیجئے. سسر جی بھی سوچیں گے کہ ہم واپس لے لیں گے, ہماری لڑکی کو نہ واپس لیں, وہ اتنا بڑا رسک لیں گے نہیں, میرے خیال سے منع کر دیں گے. لیکن اگر لے لیں تو آپ واپس کر سکتے ہیں. چندہ بہت کم ہوا ہے, اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اور 10 منٹ مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی ہیں کرسی پر, آپ ان سے آئیں, مصافحہ کریں اور مسجد کے لیے چندہ رکھتے جائیں. جیسے مولانا جرجی صاحب کی تقریر میں ہوتا ہے 20,000 30,000 چندہ ہو جاتا ہے, آپ لوگ بھی آ کے مصافحہ کریں. اور جتنے چینل والے ہیں, مولانا عبدالغفار صاحب منع نہیں کرتے ہیں, سب کو تقریر ریکارڈنگ کا موقع اچھا خاصی کمائی ہے, اس لیے آپ لوگ بھی 100 500 جو ہو سکے چندہ دے کے جائیے گا مسجد کے. آئیے سب لوگ مصافحہ کیجئے مولانا سے. سوالات 1 2 اور ہیں, جواب دے کے بعد ختم کرتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم فون کیا اور نمسکار بولا تو ہم اس کو جواب میں اس کو کیا کہیں گے آداب کے لیے؟ دیکھیے, یہ بھارت جیسے ملک میں جہاں ملٹی کلچر ہے اور مختلف مذاہب کے بیچ میں آپ رہتے ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے, اس کا سامنا بھی ہم کو کرنا پڑتا ہے. تو نمسکار کا ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. سنسکرت میں نمن کے معنی کسی کا احترام کرنا بھی ہوتا ہے, سمان کرنا, کسی کے آگے جھکنا بھی ہوتا ہے, کسی کو سجدہ کرنا بھی ہوتا ہے, اور نمسکار کا مطلب کہ میں آپ کو نمن کرتا ہوں. تو بھئی احترام بھی ایک معنی ہو گیا, جھکنا بھی ایک معنی ہو گیا, اور عبادت کے معنی میں بھی نم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ مشکوک لفظ ہے, ڈاؤٹ فل لفظ ہے, اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جب ایک لفظ کے کئی معنی اور اس میں 1 2 معنی حرام ہو تو ہمیں وہ لفظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. ہاں کہیں ایسا ہو کہ بھئی ہم کسی باس کے انڈر میں رہ رہے ہیں اور وہاں اگر ہم وہ لفظ استعمال نہیں کریں گے تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے, تو وہاں دل میں یہ نیت کر کے کہ میں یہاں احترام کے ہی معنی میں کہہ رہا ہوں اور مجبوری میں کہہ رہا ہوں, یہ لفظ سے میں راضی نہیں ہوں, وہاں گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, چھوٹے موٹے معاملات میں بھی لوگ نمسکار کو عادت بنا لیتے ہیں. میں نے یو پی میں دیکھا, یو پی میں تو ظاہر ہے کہ یہاں سے بھی ماحول جو ہے تھوڑا الگ ہے, لیکن وہاں آداب کہہ کے لوگ کام چلا رہے تھے, سلام کہہ کے. اگر آپ بچنا چاہیں تو بچنے کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن ہم اس کو بڑا سافٹ میں ہلکے میں لیتے ہیں اور لوگ عام طور سے نمسکار بولتے ہیں. نہیں بولنا چاہیے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. جی انگریزی میں بول دے, گڈ آفٹر نون, گڈ ایوننگ, ایسا بول دے, اس میں کم سے کم یہ والی قواعد تو نہیں رہے گی. کیا عورت نائٹی پہن کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر وہ نائٹی ایسی ہے جو عورت کے پورے شریر کو ڈھانپ رہی ہے, پورا شریر اس کا کور ہے, اور نائٹی ٹائٹ نہیں ہے, چست نہیں ہے, بدن کے اعضاء جو ہے جھلک نہیں رہے ہیں, تو ایسی نائٹی میں نماز ہو جائے گی. نائٹی اپنے آپ میں کوئی جو ہے غلط لباس نہیں ہے, ایک آرام کے لیے اس کو رات میں پہننے کے لیے ایک ڈریس بنایا گیا ہے. لیکن بہت ساری نائٹی ایسی آتی ہے جو ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے, ٹائٹ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ ایسی نائٹی میں عورت کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ایسی